بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اکثر سستے لوگ ہمیں زندگی کے مہنگے سبق دے جاتے ہیں۔ زندگی کو سمجھنا ہے تو پیچھے دیکھو، اور زندگی کو جینا ہے تو آگے دیکھو۔ کسی مضبوط پہاڑ کا اتنا بوجھ نہیں ہوتا جتنا بے قصور پر تہمت لگانے کا بوجھ ہوتا ہے۔ ذلت کے لباس کا کوئی ناپ نہیں ہوتا، یہ ہر جسم پہ پورا آ جاتا ہے۔ جس طرح گھڑی کی سوئی آگے پیچھے کرنے سے وقت نہیں بدلتا، اسی طرح گردن اونچی یا نیچی کرنے سے انسان کی اوقات میں کوئی فرق نہیں آتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جس راستے سے دریا پار کیا، فرعون اسی راستے پر غرق ہوا۔ راستے نہیں، رہبر بچاتے ہیں۔ دو چیزیں ہمیشہ زیادہ نظر آتی ہیں، اپنی سمجھ اور دوسروں کی غلطی۔ ادب کا دروازہ اتنا چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے کہ اس میں داخل ہونے سے پہلے سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ اگر تنقید ہی کرنی ہو تو نرم لہجے میں کریں، کیونکہ نرم لہجہ ضمیر کو جگاتا ہے، جبکہ سخت لہجہ انا کو جگا دیتا ہے۔ میں نے سمندر سے سیکھا ہے جینے کا سلیقہ، چپ چاپ سے بہنا اور اپنی موج میں رہنا۔ خاک کو کھا گئی خاک، اور تکبر وہیں کا وہیں رہ گیا۔ مزاج میں تھوڑی سختی لازمی ہے، لوگ پی جاتے سمندر اگر کھارا نہ ہوتا۔ وقت کے ایک تماچے کی دیر ہے صاحب، میری فقیری بھی کیا، تیری بادشاہی بھی کیا۔ دوسروں کو سمجھانا مشکل ہو جائے تو خود کو سمجھا لینا بہتر ہوتا ہے۔ سب سے بہتر لقمہ وہ ہے جسے اپنی محنت سے حاصل کیا جائے۔ جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو یہ سمجھنا کہ وہ اپنی عزت تمہیں امانت دیتا ہے، اس میں کبھی بھی خیانت مت کرنا۔ زندگی میں خود کو کسی کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ انسان ہو اور ظرف نہ ہو، گویا کتاب ہو اور حرف نہ ہو۔ بہترین عاجزی یہ ہے کہ انسان دوسروں کے اندر برائی دیکھے تو اسے اپنے اندر 10 برائیاں یاد آ جائیں۔ کسی تنکے کو حقیر نہ سمجھو، ورنہ وہ تمہاری آنکھ میں بھی پڑ سکتا ہے۔ منافقت کے ڈسے ہوئے لوگ پھر خلوص والوں پر بھی اعتبار نہیں کرتے۔ اللہ ناراض ہو تو روٹی نہیں چھینتا، بلکہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ جب اللہ چاہتا ہے کہ کسی بندے سے دوستی کرے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ رشتے اور راستے تب ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب پاؤں نہیں دل تھک جاتے ہیں۔ لوگ نفسیاتی نہیں ہوتے، انہیں توڑا ہی اتنا جاتا ہے کہ وہ جذبات کھو دیتے ہیں، مان نہیں رکھتے، منہ پھیر لیتے ہیں اور دلچسپی نہیں لیتے۔ آپ کی بے چینی کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی دوسرا آپ کی وجہ سے بے چین ہو۔ باہر سے برتن جتنا مرضی چمکا لو، جب تک اندر سے نہیں دھوئیں گے گندا ہی رہے گا۔ یہی حالت انسان کی ہے۔
अच्छे दिनों के इंतजार में हमारी सारी उम्र गुजर जाती है और फिर पता चलता है कि जो दिन गुजर गए वो ही अच्छे थे। हमें सिर्फ जिंदगी अता होती है, इसमें इंसानियत या हैवानियत हमें खुद पैदा करनी होती है। वालिदैन की नाफरमानी के बाद जिस भी खुशी से आप लुत्फ अंदोज होंगे, उस खुशी की उम्र बहुत छोटी होगी। जो लोग आपके बारे में बहुत कम जानते हैं, वही लोग आपके बारे में ज्यादा बात करते हैं, ज्यादा मशवरे देते हैं और ज्यादा तनकीद करते हैं। गैरत के नाम पे फकत बेटी ही कत्ल क्यों, मारा हो बाप ने कोई बेटा मिसाल दो। खाने में कोई जहर घोल दे तो इसका इलाज मुमकिन है, मगर कान में कोई जहर घोल दे तो इसका इलाज नहीं। एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई तो मैंने गुजारिश की, कुछ नसीहत कीजिए। उन्होंने अजीब सवाल किया कि कभी बर्तन धोए हैं? मैं उनके सवाल पर हैरान हुआ और जवाब दिया, जी धोए हैं। पूछने लगे क्या सीखा? मैंने कहा इसमें सीखने वाली बात क्या है? वह मुस्कुराए और कहने लगे, बर्तन को बाहर से कम और अंदर से ज्यादा धोना पड़ता है। मैं और मेरा रब रोज एक चीज को नजरअंदाज कर देते हैं, मैं उसकी अताओं को और वो मेरी खताओं को। जमीन पर सबसे खूबसूरत जगह आपके दिल का मरकज है, जहां से जिंदगी शुरू होती है। बुजुर्ग कहते हैं, फसल रंग बदले तो काट दो और लोग रंग बदलें तो छोड़ दो। मौत का दिन तो हंगामों में गुजर जाता है, अगले दिन एहसास होता है कि जाने वाला तो चला गया। कुछ लोगों को किसी न किसी चीज के लिए आपकी जरूरत होती है और कुछ लोगों को सिर्फ इसलिए आपकी जरूरत होती है कि आप उनके लिए हर चीज हो। गुनाह करके कहां छुपाओगे, ये जमीन और आसमान उसी का है। जो लोग सच्चे होते हैं वो तहजीब के दायरे का लिहाज करना भी जानते हैं और सब्र के घूंट पीना भी। अगर तुमने कुछ न बदला तो कुछ भी नहीं बदलेगा तुम्हारी जिंदगी में। तौबा कबूल होने की बड़ी निशानी यह है कि उसके बाद इंसान का दिल गुनाह से हट जाता है।